یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے مینٹل تھاٹس کی کہ اسپرٹ ہے اور جو دنیا ہے وہ اس کا ریزلٹ ہے جی. اور چوتھا یہ ہے کہ فزیکل ورلڈ ہی ہے اور اس کے کوئی اسپرچل ورلڈ نہیں ہے, یہ صرف ہمارے ذہن کی پرسپشن یعنی ہے. آپ نے بڑے آسانی سے, بڑی سہولت سے, انفیکٹ آسان الفاظ میں 3 بڑی بڑی تھیوریز کی یہاں بات کر دی. ایک مائنڈ باڈی ڈیولزم ہے جو کہتی ہے کہ جی ایک چیز ہے مائنڈ اور ایک چیز ہے برین, اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. برین کا تعلق تمام مادی چیزوں سے ہے, جبکہ مائنڈ جو ہے وہ ایک میٹا فزیکل, ایک ماورائی, ایک غیر محسوس قوت ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. پیتھاگورس, سوکریٹس. اہمیت کا ایک نقطہ جو ہے وہ مس ہو گیا ہے ساری ڈسکشن میں. ایک کامن فیکٹر ہے دنیا کے تمام مذاہب انکلوڈنگ اسلام, they teach 2 things. First is that you should negate your ego. You should crush your ego. ٹھیک ہے. Now, where does the mind come in? یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دینا, اس کو دبا دینا, کرش کر دینا. وہ بابا فرید کہتا ہے بات جو مفتی صاحب آپ نے فریدا میں نو منج کر نکی کر کے کٹ. ٹھیک. بہے خزانے رب دے جو بھاوے سو لٹ. ٹھیک. If you crush your ego, then God will give you whatever you ask for. ٹھیک. Now, all the religions of the world, they say, number 1, that you negate your ego. ٹھیک ہے. And you go for the maximum good of the maximum number. ٹھیک ہے. پوری کل کی بھلائی, پورے عالم کی بھلائی, پورے کائنات کی بھلائی. ٹھیک. یہ تمام مذاہب دنیا کے یہ کہتے ہیں, بلکہ فلاسفر کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سوکریٹس کہہ رہا ہے جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی, اس سے پہلے پیتھاگورس کہہ رہا ہے, اور اس سے پہلے قدیم مصری انفیکٹ فاضل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ انسان کے جسم میں, مادی جسم میں ایک غیر مادی قوت ہے جس کو موت نہیں ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے, زمین و آسمان کے ایک ایک چپے میں, زمین سے نیچے گہرائی میں بھی ہر جگہ موجود ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ قرآن مجید میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تصور اونچائی کی طرف دیا ہے. ٹھیک ہے. کئی آیات ہیں ایسی. یہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اپنا تصور اونچائی کی طرف کیوں دیا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ٹھیک. اقصاد رفعت یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اوپر جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جاتے ہیں, حالانکہ وہ تو ہر طرف ہے. اوپر جانے کا تصور, یہ تو ایک آیت ہے, اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں. تو یہ تصور کیوں دیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ تم میرے لقاء رب, میری طرف آؤ, میری طرف آ کے ملو. مطلب یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اونچائی کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو. اب ہر ذہن کے اپروچ برابر نہیں ہے. کوئی جتنا جا سکتا ہے اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے ذہنی طور پر, اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو نہیں جانا چاہتا, اس سے دور رہنا چاہتا ہے, وہ فائدہ کوئی حاصل نہیں کر پاتا, اور اس کا ذہن جو ہے وہ پھر شر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رفت خیال میں جتنا ایکسل کریں گے, جتنے خیال کی رفت ہوگی, تو وہ پھر وہی بات کہ اس نفس کا غلبہ کم ہوتا جائے گا, اور جو روح جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر غالب آتی جائے گی. فاضل صاحب سر ورڈ بالکل اسی نوعیت سے میں بات کروں. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی, ایگو ورڈ یوز کیا تھا سر نے, نفس جو جس پہ بات ہو رہی ہے. ورڈ ایگو لٹرلی ان لیٹن مینز آئی. اب اگر آئی کو ہی سپریس کیا جائے تو واٹ از لیفٹ؟ ٹھیک ہے, نفس آپ کو بالکل گناہ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے, لیکن نفس اچھائی کی طرف بھی تو لے کے جاتی ہے. نفس ہی تو ہوتی ہے. انفیکٹ نفس کا پہلو کی میں بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ کچھ اچھے پہلو ہیں, کچھ نیگیٹو پہلو ہیں, لیکن میں یہ کہ روح اور نفس کو سیپریٹ رکھنے میں مجھے ذرا سا کیونکہ ایشو ہو رہا ہے. اچھا, کیونکہ اگر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. That means we are ہمارے اندر اپنی روح پھونکی. جی ٹھیک ہی بات ہوئی. اپنی روح, اس کا بہت اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, صرف روح نہیں پھونکی. جی اب ہم لوگ پرسونیفیکیشن ہیں آف دا ول آف گاڈ. اب خیر وہ تو ایک آگے کا ڈسکشن ہے کہ, لیکن اگر نفس نیگیٹو ہے, یہ تو سر کرسچن کانسیپٹ ہے نا کہ دیر از مین از بورن ود سن. ٹھیک, اور اس کو پھر اوریجنل سن کا کرسچینٹی میں موجود ہے. جی بالکل. اب اگر اس کانسیپٹ کو لے کے چلتے تو ٹھیک ہے,
پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن اگر ہم اسلام والا کانسیپٹ لے کے چلتے ہیں تو اس میں ہم لوگ پیور ہیں, نفس پیور ہے, تو نفس کو سپریس کرنے کی پھر ضرورت کیا رہی؟ نفس کو دبانے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ بڑا اہم نہایت دبانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وی اوائڈ کلیش. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں, اب آپ لوگ تو نہیں چاہتے جو میں چاہتا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں. اب یہ جنگ شروع ہو گئی. جی لیکن جب میں نے اپنی ایگو کو ختم کر دیا, میں نے جب اپنی ہستی کو مٹا کے نگیٹ کر دیا, اب یہ دیکھیے یہ اتنا خوبصورت صوفیزم میں یہ کانسیپٹ ہے استاد دامن کا, وہ کہتے ہیں نہ سونے دی نہ چاندی دی میں پتل پری پرات. جی میں نہ سونے کی ہوں نہ چاندی کی ہوں, میں پیتل کی ہوں. وہ پرات میں آٹا گونتے ہیں, وہ زمین کے اوپر ہوتی ہے. سو ہی ہیز گون ڈاؤن ٹو دیٹ لیول. اور کیا کہتا کہ میں نو دھرتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات. ڈاکٹر صاحب ایک بریک ہمیں لینا ہے, لیکن میں آپ سے چاہوں گا, اور اس پہ کچھ چیزیں, یہ بڑی اہم بات ہے. اور ناظرین ڈسکشن جاری ہے, برین سٹارمنگ کا سیشن جاری ہے. ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہیومن مائنڈ کا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو مائنڈ پہ ہوتے ہوتے کہیں نفس پہ چلی جاتی ہے, کہیں روح پہ چلی جاتی ہے. وجہ اس کی بڑی سادہ سی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دوسری چیزوں سے آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ کانسیپٹ پیش کرنا چاہوں گا مائنڈ اور باڈی کے حوالے سے. پہلا کانسیپٹ مائنڈ باڈی ڈیولزم, گریک فلاسفر سے شروع ہوا, پیتھاگورس سے شروع ہوا, جس کا اینڈ یہ ہوا کہ جی مائنڈ ایک الگ چیز ہے اور برین ایک الگ چیز ہے. اس کے بعد اگلا کانسیپٹ جو ماڈرن ورلڈ میں آیا وہ مٹیریلزم کا, مادیت کا کانسیپٹ تھا. وہ کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ جی سب کچھ مادہ ہے, روح, نفس اور اس قسم کی تمام چیزیں جن کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, جن کو انسانی حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تیسرا کانسیپٹ آئیڈیلزم کا کانسیپٹ ہے, یعنی مثالیت کا کانسیپٹ. آئیڈیلزم کا کانسیپٹ کہتا ہے کہ سب کچھ انسانی ذہن ہی ہے, یعنی جو کچھ ہمیں فزیکل ورلڈ میں, مٹیریل ورلڈ میں نظر آ رہا ہے وہ موجود نہیں ہے, یا اس کی موجودگی کے جو شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ دراصل دھوکہ ہے. مفتی صاحب, قرآن میں اللہ رب العزت بھی تو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, دھوکہ ہے. یہ کس نوعیت کا دھوکہ ہے؟ کیونکہ جب بات اللہ کر رہے ہیں تو وہ ہر انٹلیکٹ کے لیول کی بات ہو رہی ہوگی. وہ ایک بچے کے لیے بھی دھوکہ ہوگا, وہ ایک عالم کے لیے بھی دھوکہ ہوگا, وہ ایک ولی کے لیے بھی دھوکہ ہوگا, اور انٹلیکٹ کے لیول بڑھتے جائیں گے تو دھوکہ واضح ہوتا جائے گا. کون سا دھوکہ ہے, یہ مختصراً فرمائیے گا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو چیز بھی پیدا کی اس کا پرپس آف کریشن بھی واضح کیا. اللہ نے کان بنائے, آنکھیں بنائی, دل بنایا. جی اگر ان تینوں چیزوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے گا جی تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جی لیکن اگر یہ انہی تینوں چیزوں کو اللہ کے احکامات اور نبی کی منشا کے خلاف استعمال کرے گا تو رب نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل اللہ کی نظر میں دل نہیں جس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جن آنکھوں سے یہ اللہ کی مرضیات کو نہ دیکھے یہ اللہ کی نظر میں آنکھیں نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, جن کانوں سے یہ اللہ کی مرضیات کو, پسندیدہ چیزوں کو نہ سنے. دنیا والوں کی نظر میں یہ بالکل پرفیکٹ کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں کان نہیں. اولئک کالانعام, یہ آدمی جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جانور اور اس کی زندگی کا پرپس ایک نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب دھوکہ یہ ہوا کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہا جو اس کی وجہ تخلیق, یہ صرف خواہشات کو پورا کرنے اپنی کا خواہش کے لینس زندگی دے رہا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پر ایک ویڈیو دیکھیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں آپ کو ایک انتہائی حیرت انگیز حقیقت نظر آئے گی اس کائنات کے حوالے سے اور ہمارے وجود کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے.